کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اٹھائیے آپ اپنی آنکھیں دنیا کی ان چیزوں کی طرف جو ہم نے قسم قسم کی کافروں کو دے رکھی ہیں، اور نہ غم کیجیے ان کے ایمان نہ لانے پر، اور جھکا دیجیے اپنے بازو ایمان والوں کے لیے، اور فرمائیے کہ بے شک میں ڈرانے والا ہوں خدا۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 88 اور 89، یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا۔ اس سے پچھلی آیت میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 7 مثانی یعنی سورہ فاتحہ عطا فرمائی اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ اب یہ دو نعمتیں گویا اتنا بڑی اتنا عظیم نعمتیں ہیں کہ اس کے مل جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حکماً ارشاد فرما رہے ہیں کہ کافروں کے پاس جو دنیا کی نعمتیں ہیں، جو دنیا کی چیزیں ہیں، نقشے ہیں، بڑے مکان، بڑی گاڑیاں اور بڑے بینک بیلنس، بڑے عہدے، بڑے منصب، فلاں فلاں، ان میں سے کوئی ایک اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں۔ ان کی طرف دیکھنا یہ آپ کی آنکھ کے لائق ہی نہیں ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کی نگاہ میں ان کی کوئی وقعت ہو، کوئی حیثیت ہو، کوئی آپ کی نگاہ میں وہ جچتی ہو۔ فرمایا لا تمدن، بالکل آپ ہرگز ادھر آنکھ نہیں دیکھیں۔ نہیں کا صیغہ ہے اور بانون تاکید ثقیلہ ہے، ہرگز آپ اس طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھیں۔ عینیہ کا، آپ کی دونوں آنکھوں میں سے کوئی ایک بھی دنیا کے وہ نقشے، وہ چیزیں، وہ نعمتیں، بظاہر دنیا کی عیاشی کے سامان، سہولتوں کے سامان جو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کے ازواجن کئی طرح سے کافر لوگوں کو دے رکھے ہیں، آپ ان کی طرف بالکل آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں۔ آپ کو قرآن مل گیا ہے، آپ کو سورۃ فاتحہ مل گئی ہے، اس نعمت کے ہوتے ہوئے صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قرآن سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں، اور یہ بھی صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس کو میں نے قرآن دے دیا، پھر وہ اگر کسی اور نعمت کو بڑا سمجھ کے، اہم سمجھ کے اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس نے قرآن والی نعمت کی ناقدری کی، اس نے قرآن والی نعمت کی قدر اور اہمیت نہیں سمجھی۔ ورنہ جب قرآن والی دولت اس کو مل گئی، پھر یہ کسی اور چیز کی طرف دیکھتا ہے اور اس کو بھی کوئی نعمت سمجھتا ہے، تو یہ ایسا ہے کہ ایک ہلکی چیز کو، گھٹیا چیز کو اہمیت دے رہا ہے اور بڑی اور عظمت والی چیز کو چھوڑ رہا ہے، اس سے صرف نظر کر رہا ہے۔ تو یہ کسی بے وقوف کا کام ہو سکتا ہے، عقل مند بندے کا کام نہیں۔ اور فرمایا تبلیغ کے بعد، واعظ و نصیحت کے بعد، سمجھا دینے کے بعد اگر وہ ایمان نہیں لاتے ولا تحزن علیہم، اس پر آپ اپنے دل میں غمگین بھی نہ ہو۔ آپ نے اپنا فریضہ پورا کر دیا، آپ نے اطلاع کر دی، آپ نے بات پہنچا دی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے یعنی جماعت انبیاء کے ذمے اور جماعت انبیاء کے نائبین کے ذمے صرف بات پہنچا دینا، منوانا یہ بالکل کسی نبی کے ذمے بھی نہیں ہے اور آج کے کسی عالم کے ذمے بھی نہیں ہے۔ ہاں بات نہ پہنچائی یہ ہماری قصور ہوگی، اور اگر بات پہنچ گئی ہے تو اس کے بعد ہمارا کام ختم ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد خدا جانے، ہدایت جانے، تو جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے نہ دے۔ فرمایا ولا تحزن علیہم، ان کے ایمان نہ لانے پر آپ کو ذرا بھی غم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اڑتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کے سینے سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہنڈیاں ابل رہی ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے فکر تھی، امت کے لیے اڑھن تھی۔ کوئی اور بندہ بھی گناہ کرتا، کوئی اور بندہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتا تو اس سے پیغمبر کو تکلیف ہوتی تھی،
تو آج یہ ہے کہ اپنے آپ کو بناتے ہیں پھر بھی ہمیں تکلیف نہیں ہوتی۔ وہاں تو کوئی اور بندہ اگر چاہے کوئی خاندان کا نہیں ہے، کنبے قبیلے کا نہیں ہے، لیکن کوئی انسان ہے اور وہ ایسا کام کرتا ہے جس سے جہنم کا حقدار بنتا ہے تو اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ اپنی ذات کا بھی نہیں پتہ، اپنے اہل خانہ کا بھی نہیں پتہ، اپنے گھر والوں کا۔ میں کئی دفعہ مثالیں دے کے کہتا ہوں، چھوٹے بچے کی جوتی کی جتنی ہم فکر کرتے ہیں، چھوٹے بچے کے چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کی ضرورت کی جو ہم اس کی فکر کرتے ہیں، اتنا اپنی اولاد کے ایمان کی فکر نہیں کرتے جتنا ان کے لیے ابھی عید آ رہی تھی، فلاں چیز بھی کرنی ہے، فلاں بھی کرنی ہے، بچوں کے لیے بچوں کے لیے بچوں کے لیے بچوں کے لیے، لیکن ان بچوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اس کا فکر اتنا نہیں ہے جتنا فکر ان کے روٹی کپڑے مکان کا ہے۔ حالانکہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ روٹی کپڑا مکان اللہ کے ہم مقدر کے پر ملے گا، جو جس کے نصیب میں ہے وہ ملتے رہے، اور دین بقدر محنت ہے۔ اور فرمایا آپ کے لیے عاجزی، نرمی، جھکنا، منت، سماجت، یہ ایمان والوں کے لیے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے۔ اور آپ کا کام چونکہ بات کو سمجھانا، ڈرانا ہے، اس لیے آپ کہہ دیں کہ کفر کرو گے تو یہ انجام ہوگا، شرک کرو گے تو یہ انجام ہوگا، فلاں گناہ کرو گے یہ انجام ہوگا۔ آپ ان کے انجام بد سے ان کو ڈرائیں، یہ آپ کا فریضہ ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ہر امت کو اللہ پاک نے کئی خصوصیتیں دی ہیں۔ اس امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ نے یہ بھی خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ بعض مواقع اس امت کو ایسے دیے ہیں کہ وہ تھوڑے وقت میں زیادہ نیکیاں کما لیتے ہیں۔ جیسے لیلۃ القدر کا موقع ہے، شب برات کا موقع ہے، ہر جمعرات کا موقع ہے، ہر جمعے کے دن کا موقع ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو عشرہ گزر رہا ہے، ذو الحجہ کے پہلے دن، قرآن مجید کے اندر جہاں 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے، 10 راتوں کی جہاں قسم کھائی گئی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم، تو ان کی ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ وہ یہی 10 راتیں ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ وہ محرم کی 10 راتیں ہیں پہلے، ایک قول انہی 10 راتوں کا ہے۔ اور مستقل علماء کے ایک بحث چلی ہے، آیا رمضان کے دن افضل ہیں یا یہ جو ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں یہ افضل ہے؟ رمضان کے دنوں کے ساتھ برابری کی علماء نے حدیث کی روشنی باقاعدہ اس پر بحث کی ہے، اور فیصلہ اکثر علماء کا یہ ہے کہ دن رمضان کا افضل ہے اور رات ان دنوں کی افضل ہے۔ یہ جو دن گزر رہے ہیں کوئی معمولی دن نہیں ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ کیسے دن گزرے، اتنی کمائی کے دن گزرے آخرت کے لحاظ سے کہ ایک ایک دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور ایک ایک رات کی عبادت سال کی عبادت کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ بندہ ایک دن کا نفلی روزہ رکھے ان دنوں میں تو سال کے نفلی روزوں کے برابر، اور اگر ایک رات کا اہتمام کرے عبادت کا تو سال کی رات کی عبادت کے برابر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آپ ان دنوں میں تلبیہ کی کثرت کریں، لبیک اللہم لبیک کی، تکبیر تشریق کی کثرت کریں، اسی ذکر کو کثرت سے کریں۔ صرف کلمہ طیبہ کی حدیث میں آیا ہے، صرف سبحان اللہ کا حدیث میں آیا ہے، صرف الحمدللہ کا حدیث میں آیا ہے کہ ان کے ساتھ آپ کی زبان ان دنوں میں ہر وقت تر و تازہ رہے۔ یہ دن ہیں، آپ بے شک اپنا کام کرتے رہیں، اپنے دنیا کے کام ہاتھ سے کرتے رہیں، لیکن زبان آپ کی اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ تو ان دنوں کے اندر کم از کم ہمیں محسوس تو ہونا چاہیے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے ان دنوں کی، ان راتوں کی عظمت اور فضیلت بیان کی ہے اور خود عمل کر کے دکھایا ہے۔ ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسی نبی کی شریعت کو مانتے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر بھی ان دنوں میں کچھ تو نظر آنا چاہیے نا۔ اور اگر ہمارے یہ دن بعد والے دن پہلے والے دن بالکل برابر ہیں تو پھر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کو کہاں مانا، کیسے مانا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے بارے میں ارشاد فرمائی۔
تو اس لیے فرمایا یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کو اللہ دین دے دے. یہ دین کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، ایمان کوئی معمولی نعمت. قرآن کا تذکرہ بطور مثال قرآن کے صرف مخصوص نہیں، قرآن دین و ایمان کا منبع ہے، قرآن دین و ایمان کا چشمہ ہے، قرآن دین و ایمان کا مرکز ہے. آج ہمارے پاس نبی کے تعارف کے لیے، خدا کے تعارف کے لیے، نماز کے لیے، زکوٰۃ کے لیے کوئی بھی حکم شرعی ہے، اس کے لیے ذریعہ قرآن ہے، اس کے لیے بنیاد قرآن ہے. قرآن کے بغیر آج ہمیں نبی کا تعارف کون کروا سکتا ہے؟ قرآن کے بغیر آج ہمیں خدا کا تعارف کون کروا سکتا ہے؟ قرآن کے بغیر ہمیں آج آخرت کا تصور کون دلا سکتا ہے؟ قرآن کے بغیر ہمیں نیکیوں کے جتنے کام ہیں کون بتا سکتا ہے؟ قرآن ہی بیس ہے. اگر کوئی بھی کتاب بتائے گی قرآن سے بتائے گی، کوئی عالم بتائے گا قرآن سے بتائے گا. بنیاد تو قرآن ہے. اس لیے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے مل جانے کے بعد کسی اور نعمت پر نگاہ ٹکنی ہی نہیں چاہیے، اس کی طرف توجہ ہونی نہیں چاہیے. لا تمدن، ہرگز نہ آپ اپنی نگاہ ڈالیں، عینیک کا اپنی آنکھیں، الی ما متعنا، طرف اس کے جو کچھ بھی ہم نے دے دیا ہے ان کافروں کو، ازواجا من، کئی طرح کی نعمتیں دی ہیں، کئی طرح کے لوگوں کو دی ہیں. کسی طرح کی نعمت پر، کسی طرح کے لوگوں پر آپ کی نگاہ نہیں ٹکنی چاہیے کہ ان کو فلاں نعمت ملی. قرآن کے اندر موجود ہے کہ کچھ لوگ قارون کو دیکھ کر کے، وہ اتنا بڑے خزانے جن کی چابیاں لوگ نہیں اٹھا سکتے، جن کی چابیاں اونٹوں پہ لا دی جاتی ہیں، اتنا بڑے خزانے، تو ان کے دل میں تھوڑا سا، بعض کے دل میں، قرآن کے اندر ہے، بعض کے دل میں خیال آیا کہ یہ نعمت ہمیں بھی ملنی چاہیے. تو دوسرے بعض نے ان کو تنبیہ کی، وہ خدا کے بندو کیا کہہ رہے ہو؟ ایمان اللہ نے دیا ہے، اس کی طرف خیال کر رہے ہو. اور جس وقت وہ اپنی دولت سمیت، خزانے سمیت زمین میں دھنسا، تو وہی جو پہلے کہہ رہے تھے کاش کہ ہم بھی اس جیسے ہوتے، وہی پناہ مانگ رہے تھے کہ شکر ہے کہ ہم اس جیسے نہیں تھے، شکر ہے کہ ہم اس جیسے نہیں تھے، ورنہ وہ دولت کس کام کی؟ وہ دولت سمیت زمین کے اندر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے دفن ہو گیا بغیر قبر کھودے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ دنیا کی چیزیں دین کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں اس قابل نہیں ہیں کہ اس کی طرف نگاہ اٹھائی جائے. ولا تحزن علیہم، اور ان کافروں کے ایمان نہ لانے پر آپ غم نہ کیجئے. ہاں آپ کی نرمی، آپ کی لطافت اور آپ کا مہربان ہونا، فرمایا وخفض جناحک، اور جھکا دیجئے اپنے بازو، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. ایمان والوں کی بڑی قدر ہے، ایمان والوں کی بڑی قیمت ہے اللہ کے ہاں. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور فرما دیجئے کہ بے شک میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، واضح طور پر سمجھانے بتانے والا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.